وہ ایک اللہ والے تھے نا، تو وہ ایک مرید ان سے ملنے آیا، وہ پتہ چلا بڑی پریشان بڑی دکھی حالت سے گزر رہا تھا، بہت زیادہ مشکلات، بہت زیادہ ٹینشنیں. وہ ملنے کے لیے آیا تو اندر سے آئے تو آتے ہی کہنے لگے بیٹا سنا ہے آج کل اللہ تم پہ بڑا مہربان ہے. تو کہا اچھا حضور میں نے تو آپ کو کچھ اور خبر پہنچائی تھی کہ میرے لیے یہ معاملات بنے ہوئے ہیں، آپ کو کس نے کہہ دیا مہربان ہے؟ کہا یہ جو تمہاری مصیبتوں کی خبریں آئی ہیں یہی تو مہربانی کی علامت ہے. کہا حضور میں تو کچھ اور لینے آیا تھا. کہا نہیں، آزمایا اس سے ہی جاتا ہے جس کو بڑے درجے دینے ہوتے ہیں، اور جن کو اللہ بڑے بڑے مصیبتوں اور آزمائشوں سے گزار رہا ہوتا ہے اصل میں اللہ ان کو نیکیوں کے بڑے درجوں میں پہنچانا چاہتا ہے. آخر ہم چاہتے کیا ہیں؟ کیا زندگی کی اس طرح کی چیزیں چاہتے ہو کہ نہیں مولا بس بچا لے، ہر چیز سے بچا لے، چھٹکارا دے دے؟ او بھائی یہ ہونا ہی نہیں، یہ ہونا ہی نہیں ہے. جب نہیں ہونا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جب بھی جاؤ اس سے یہی کہو مولا یہ نماز پڑھ رہا ہوں تیری رضا کے لیے، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں تیری رضا کے لیے، یہ آیتیں پڑھ رہا ہوں تجھے خوش کرنے کے لیے، باقی زندگی کے معاملات میں دیکھ لوں گا. مجھے تو نے دماغ دیا ہے، دل دیا ہے، سوچ دی ہے، میرے حضرت میرے ساتھ، بزرگ میرے ساتھ، میرا رسول میرے ساتھ، میرے قرآن کی برکتیں میرے ساتھ، میری رحمتیں ہیں، تیری رحمتیں میرے ساتھ ہیں، میں کر لوں گا مینج، لیکن یہ سب کچھ تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں. یہ اپنا اتنا کنکریٹ لیول پہ لے جائیں اس بات کو، اس دن سے آپ کو کوئی دکھ نہیں لگے گا، کوئی پریشانی پریشان نہیں کر پائے گی. کوئی بڑے سے بڑا بھی تمہارے اوپر آ رہا بھی چل جائے تو تم مسکرا رہے ہوگے کیونکہ تمہیں اصل حقیقت زندگی سمجھ میں آ گئی، اصل حقیقت تمہیں پتہ چل گئی کہ اصل زندگی کی حقیقت یہ ہے، اور وہ بھی کوئی زندگی ہے غم کی ماری زندگی. غم کو اتنا نہ سوار کرو کہ وہ بھی کوئی زندگی ہے غم کی ماری زندگی. اگر یہ غم بری چیز ہوتے اللہ رسول کو کبھی نہ دیتا، اپنے محبوب کو نہ دیتا، کیونکہ بری چیز محبوب کو نہیں دی جاتی، محبوب کو تو اچھی چیز دی جاتی. اور حضور اسلام کی ساری زندگی، پوری زندگی آپ کھول کھول کے ملاحظہ کرتے جائیں، آپ کی ساری زندگی تکلیفوں دکھوں سے بھری ہوئی ہے. یا آپ حقیقت نہیں سمجھنا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے، آپ کی مرضی ہے. اللہ قرآن میں واضح کر چکا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کہ مدینہ شریف میں جب حاضر تھا تو حضور اسلام کی بارگاہ میں نے عرض کیا، میں نے کہا حضور مجھے صرف آج اتنا بتا دیجئے کہ آپ کی رضا اور اللہ کی رضا، ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ ایک ہی ہے، اتنا بتا دیجئے کہ اللہ تو راضی ہوتا ہے، مختلف کام ہیں ان کے، آپ کس بات سے راضی ہو جاتے ہیں؟ جواب یہ دیا گیا کہ یہ یاد رکھیے جو جتنا زیادہ مشکلات میں چپ رہتا ہے ہم اتنا اس سے راضی ہو جاتے ہیں. یہ چپ رہنے والے جہاں تمہیں نظر آئے سمجھ لو کہ یہ ہم ان سے راضی ہیں. یہ رضا کا مقام ہے، حضور کی بارگاہ یہی ہے. اور آقا اسلام نے سی تک نہیں کی، جو بھی حضور کے ساتھ ہوا حضور نے کبھی بھی شکوہ نہیں کیا.